اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يقاتلون في سبيل الله وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ صورت ختم ہوئی. ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کا تہائی حصہ اور نصف حصہ اور دو تہائی حصہ اور نصف حصہ اور ایک تہائی حصہ یا اس کے قریب قریب کھڑے رہیں گے. شروع آیات کے اندر سورت کے شروع میں تہجد کے فرض ہونے کا بیان تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. وہاں بات گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدھی رات تک تہجد پڑھنا فرض تھا. آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور صحابہ کرام جو شروع میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ 2/3 کے قریب یا اس سے کم حصہ یعنی 1/3 کے قریب رات کا ایک حصہ یا اس سے زیادہ تہجد پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی جو روایت ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ پیر وہ مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. یہ اسی وقت کی روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. صحابہ کرام کے متعلق بھی آتا ہے کہ گر جاتے تھے. لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے شروع میں جب تہجد فرض تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد پہلے اس سے پہلے گزر گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو یہ ہے کہ تہجد فرض تھی لیکن پھر وہ معراج کے موقع پر فرض ختم ہو گیا. معراج کے موقع پر تہجد کی نماز معاف ہو گئی یعنی فرض ختم ہو گیا. سنت موقدہ باقی رہی اور ہمارے لیے آپ لوگوں کے لیے ہم تمام کے لیے مستحب کے درجے میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ شروع میں فرض تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ معراج کے موقع پر تہجد ختم ہوئی. لیکن ان آیات کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے. آپ ابھی ترجمہ اور تفسیر سنیں اس میں پتہ چلے گا کہ تقریباً 8 مہینے تک فرض رہی تہجد. دوسرا قول یہ ہے 12 مہینے تک 1 سال کے قریب تہجد کی نماز فرض رہی. پھر 8 مہینے یا 1 سال کے بعد تہجد کی نماز کی فرضیت ختم کر دی گئی. لیکن فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں گے رات کے 2 حصے یا آدھی رات یا ایک حصہ. وطائفۃ من الذین معک اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی جو شروع میں مسلمان ہوئے وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اب دیکھیے کبھی آدھی رات کبھی 1/3 کبھی رات کے 2 حصے ایسا الگ الگ کیوں تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیے واللہ یقدر اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ماپتے رہتے. کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا. تو اس حساب سے کیا رات کے اندر تہجد کی نماز میں بھی اس کے اوقات میں بھی فرق پڑتے رہتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ماپتے رہتے ہیں ناپتے رہتے ہیں. اب آگے کی آیتوں میں تہجد کی معافی کو بیان فرما علم ان لن تحصوہ. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تم پورا اس پر عمل نہیں کر پاؤ گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے.
ہماری کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ واقف، اس لیے فرمایا علیم لن تحصوا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس پر پورا عمل نہیں کر پاؤ گے، فتاب علیکم، اس لیے تم پر رجوع کر لیا، فقرؤ ما تیسر من القرآن، لہذا آپ قرآن جتنا یاد ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، یعنی تہجد میں پہلے کی طرح آدھی رات تک پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا پہلے کی طرح 1/3 رات کا تہائی حصہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا 2 رات پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، اس لیے فرمایا علیم لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے، یعنی پورا عمل نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، اس لیے تم پر معاف کر دیا، رجوع کر دیا۔ اب فقرؤ ما تیسر من القرآن، اب جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا ہی قرآن پڑھ لو۔ علیم لن تحصوہ کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے کہ ہم پورے سال اور زندگی بھر تہجد کی اتنی پابندی نہیں کر پائے گے۔ دوسرا یہ کہ وہ دور جو تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ جو دور تھا وہ کوئی گھڑی والا دور نہیں تھا۔ اوقات کا حساب کیسے لگاتے تھے؟ اندازوں سے، ظہر کا وقت، عصر کا، مغرب کا وقت کے لیے کوئی گھڑی نہیں تھی، وہ تو کیا ہے سورج اور چاند اور یہ کیا ہے اندازے سے وہ وقت کا اندازہ لگایا کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی صحابوں کو تکلیف پڑتی کہ 1/3 کا ہوا، رات کا تہائی حصہ ہو گیا کہ نہیں، وہ بار بار چیک کرنا اور دیکھنا، تو اس میں بھی تکلیف اور پابندی میں بھی تکلیف، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پھر تمہارے لیے سہولت کر دی، فقرؤ ما تیسر من القرآن، اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو، قرآن سے مراد یہاں تہجد کی نماز میں پڑھنا مراد ہے، جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لو۔ علیم سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار بھی ہوں گے، دیکھیے اور سہولت کو بتلا رہے ہیں، علیم سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ زمین میں سفر بھی کرتے رہیں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ کا فضل، قرآن پاک میں جگہ جگہ پر بھی اللہ کا فضل کہا گیا ہے رزق حلال کو، سورہ جمعہ کے اندر بھی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پڑھ لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مراد ہے اللہ کے فضل سے؟ مفسرین نے وہاں لکھا ہے رزق حلال۔ مسجد سے نکلنے کی دعا بھی کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کا فضل تلاش کرتا ہوں، مطلب یہ کہ نکلتے ہی رزق حلال کی تلاش میں لگ جاؤ، حلال روزی کمانا، اس کے لیے محنت مشقت کرنا، جد و جہد کرنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے بہت سے بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کئی ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے۔ وہ دور کے اندر عام طور پر تجارت جو ہوتی تھی وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی ہوتی تھی، مکہ مکرمہ اور مکہ کے آس پاس کے اندر جو پیداوار میں ہوتی تھی وہ یہ لوگ یمن اور شام لے جا کر بیچتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمن کے سفر فرمائے، شام کے سفر فرمائے۔ اسی طرح شام اور روم وغیرہ کا مال وہ یہاں مکہ میں اور عرب کی منڈیوں میں لا کر بیچتے تھے، وہ دور ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ہوتا تھا، سفر مشکل تھا، گھوڑوں پر اور پیدل اور لمبے سفر ہوا کرتے تھے، اس کو اللہ نے فرمایا وآخرون یبتغون وآخرون یضربون فی الارض، اور بہت سے تم میں سے ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کئی وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، قتال کریں گے، یعنی یہ سب مشغولیاں ہوگی۔ جنگ میں بھی آدمی کو تہجد کا ٹائم نہیں ملے گا، سفر میں تھکان ہے، سفر میں پڑاؤ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو وہاں پر بھی تہجد پڑھنے میں مشکل ہوگی، بیمار ہے، بیمار آدمی کے لیے بھی تہجد مشکل ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، اور آخر میں فرمایا فقرؤ ما تیسر من، اس لیے اب جو آسانی سے پڑھ سکو اتنا ہی پڑھ لو۔ تہجد کی نماز اس سے فرض نہیں رہی لیکن سنت ضرور ہے، بعضوں نے مستحب کہا ہے۔ یہاں پر بھی 2 قول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو انہوں نے بتلائی وہ یہ کہ آیت 8 مہینے یا 12 مہینے کے بعد نازل ہوئی، یعنی 8 مہینے یا 12 مہینے تک تہجد کی نماز فرض رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور تہجد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد معراج والی آیت نازل ہوئی، معراج کے اندر نماز کی جو آیت نازل ہوئی، فرض نماز فرض ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہاں لمبی نماز کی معافی تھی، تہجد معاف نہیں تھی، صرف معافی کس میں آئی تھی کہ بہت لمبی نہیں پڑھنے کی، مختصر جتنی پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت پابندی سے ثابت ہے، ہم اور آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے، کم سے کم 4 بہتر ہے۔
تہجد کا وقت جو ہے آدھی رات کے بعد، یعنی غروب کے بعد سے رات شمار کرنے کی، مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک میں اکاؤنٹ کرنے کا، گنتی کرنے کی، آدھی رات جہاں بھی ہو، آدھی رات کے بعد تہجد پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اس میں بھی رات کے آخری پہر میں، یعنی صبح صادق سے پہلے تہجد پڑھو، وتر پڑھو اور پھر صبح صادق کا وقت ہو جائے، یہ سنت ہے، یہ زیادہ بہتر وقت ہے۔ لیکن اگر آدمی کو بیدار ہونے کا ٹینشن ہے کہ آنکھ نہیں کھلے گی، پابند نہیں ہو سکے گی، تو عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر تہجد کی نماز کی نیت سے آدمی نماز ادا کر لے تو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا تو قول یہ ہے کہ نہیں، تہجد اس وقت بھی فرض تھی، صرف کیا ہے جو لمبی تھی وہ لمبی معاف کر دی گئی کہ اب اتنی لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں، مختصر پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بھر کا اہتمام یہ تھا کہ آپ 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد وتر جو ہے تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر کبھی کبھی 2 رکعت بیٹھ کر بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں پہلے تہجد فرض اور پھر تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کو عربی زبان میں قرآن کی لینگویج کے اندر اس کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے، یعنی پہلے کوئی حکم تھا پھر وہ حکم کینسل ہو گیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، جیسے دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ کسان آندولن واپس کسان قاعدہ بنایا پھر واپس لیا، بہت سارے سے قاعدے سرکاریں حکومت بناتی اور واپس لیتی۔ حکومت کے اور انسانوں کے جو قانون واپس لیے جاتے ہیں ان کی کمزوری اور لا علمی کی وجہ سے، کہ بھائی پہلے خبر نہیں تھی کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جیسے ویکسین میں بار بار بدلتے رہے، یہ ویکسین لاؤ وہ ویکسین لاؤ، بدلتے رہے، کہیں پر بھی کنفرم نہیں ہوئے۔ تو انسان بھی اپنے قانون اپنے حکم جو ہے واپس لیتا ہے، وہ کمزوری اور لا علمی کی وجہ سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایسی آیتیں ہیں، بعض مفسرین نے 20 آیتیں لکھی ہیں کہ 20 آیتیں ایسی ہیں، 20 حکم ایسے ہیں کہ جو پہلے قرآن میں تھے پھر واپس لیے گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آیتیں بتلائی ہیں۔ الحمدللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آیتیں شمار کی۔ بہرحال اس میں تمام کا اتفاق کہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قرآن میں کئی آیتیں اور کئی احکام ایسے ہیں کہ پہلے تھے پھر کینسل ہوئے، اور یہ کوئی اللہ کی شان اللہ کے علم سے بعید نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ قانون مناسب نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جیسے ڈاکٹر وغیرہ بھی کچھ چیزیں پہلے کچھ دوائیں لکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوائیں بدلتا ہے، کبھی بڑھائی کبھی کم کی، کبھی کوئی اور چیز کی پھر اس کے ساتھ دوسری چیز کو ایڈ کیا۔ انسان کی طبیعت اور انسان کے جسم سے واقف ہوتا ہے کون سی دوا اس کو اثر کرے گی، کون سی مقدار میں ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، اس حساب سے وہ اپنی دواؤں میں اور پرسکرپشن کے اندر چینج کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی بعض احکام ایسے ہیں کہ انسانوں کی طبیعتوں سے وہ واقف ہے، کس وقت اس کو کتنا کہنا کتنا نہیں کہنا، کتنے احکام دیے جائے، کیسے احکام دیے جائے، کتنے احکام اس کی طبیعت قبول کرے گی، وہ واقف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے حساب سے بعض احکام میں آگے پیچھے بھی کیا، اور یہ قرآن حدیث کے خلاف بھی نہیں۔ خود قرآن میں ایک آیت میں مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی آیت کینسل نہیں کرتے ہیں یا اس کو بھلاتے نہیں، لیکن اس سے بہتر لے آتے۔ کسی آیت میں کوئی حکم تھا، اس وقت کی ضرورت اس حکم کی تھی، پھر ہم کو لگا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے بہتر حکم لے آئے۔ جیسے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی بھی روایت میں ہے، 3 طرح کا رد و بدل ہے قرآن میں۔ جو آیتیں پہلے تھی اور کینسل ہوئی وہ 3 طرح کی۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جو پڑھنے میں بھی کینسل ہو گئی اور عمل میں بھی کینسل ہو گئی، بعض منسوخ ہو گئی۔ بعض آیتیں جو پڑھنے میں کینسل ہے لیکن عمل باقی ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے میں باقی ہے لیکن عمل کینسل ہے۔ جیسے مثال تینوں کی میں بدلاؤں۔ شروع اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ کے رسول سے بات چیت کرنی ہو تو صدقہ فرض تھا۔ قرآن میں آیت ابھی بھی موجود ہے، بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاؤ اور بات چیت کرنی ہے تو پہلے صدقہ ادا کرو، یہ پہلے شروع میں فرض تھا۔ بہت سارے لوگ غیر ضروری سوال لے کر آ جاتے تھے، کچھ بدو لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کی رعایت نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو فرض کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس آنا تو پہلے صدقہ دے کر آؤ۔
ابھی بھی قرآن میں 29ویں پارے میں آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا. پڑھنے میں باقی ہے لیکن صدقہ دینے کا حکم ختم ہو گیا. یا اسی طرح روزے کی آیت میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پہلے روزے کے تعلق سے آیت یہ تھی کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، تندرست ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں رکھنا ہے تو کوئی حرج نہیں، صدقہ دے دو، فدیہ دے دو. ابھی بھی قرآن میں آیت موجود ہے لیکن عمل موجود نہیں ہے. اب تو یہ کہ نہیں بھائی تم تندرست ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، طاقت صحت تندرستی ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا. فدیہ تو کس کے لیے ہے؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو یہ ہو گیا کہ اب صحت آئے گی نہیں، آخری اسٹیج پر، یا ایسی بیماری ہے کہ اب اس سے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے کہ بھائی روزہ مت رکھو، اس کے بدلے میں فدیہ دے دو. باقی تندرست آدمی یا بیمار بھی ہے لیکن امید ہے کہ بعد میں تندرستی ہو جائے گی، قضا کر سکے گا، تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا. لیکن آیت ابھی بھی قرآن میں موجود ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے، پھر بھی وہ فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے سکتے ہیں. تو دیکھو یہ ایک قسم یہ ہوئی کہ قرآن میں آیت موجود ہے لیکن عمل اب باقی نہیں رہا. ایک قسم یہ کہ قرآن میں آیت موجود نہیں ہے لیکن عمل باقی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، الحمدللہ، قرآن پاک میں جہاں زنا کی سزا کو بیان کیا ہے وہاں پر ایک آیت یہ بھی تھی الشیخ والشیخوخۃ اذا زنایا فرجموہما نکالا من اللہ. پہلے تو ایک 80 کوڑے والی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر غلط کام کرتے تو 80 کوڑے، لیکن اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت غلط کام کرتے ہیں تو ان کے لیے رجم تھا. فرجموہما نکالا من اللہ، ان کو رجم کر دو. رجم یعنی آدھے سے زیادہ حصہ زمین کے اندر دھسا دو اور پھر پتھر مار کے ان کو ہلاک کر دو. حکم ابھی بھی باقی ہے، حکم ابھی بھی باقی ہے، لیکن قرآن میں آیت تلاش کرو تو آیت نہیں ملے گی. تو ایک ہوا کہ حکم ہے لیکن آیت نہیں ہے، کہ آیت ہے لیکن حکم موجود نہیں. تیسری ایک ایسی چیز کہ آیت بھی ختم ہو گئی ہے، قرآن میں آیت بھی باقی نہیں ہے اور حکم بھی باقی نہیں ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک مسئلہ ہے دودھ پلانے کا مسئلہ. چھوٹے بچے 2.5 سال سے کم عمر کے بچے، ان بچوں کو چاہے اجنبی بچے، کسی ایک عورت نے دودھ پلایا تو دودھ شریک بھائی بہن ہو جائیں گے. پھر جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ سارے رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے. نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، جیسے بہن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ. اس طرح جن 2 بچوں نے آپس میں دودھ پیا ان کا تو رشتہ حرام ہے، لیکن ان کی یہ ساری رشتہ داریاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائے گی. رضاعت اس کو کہا جاتا ہے، دودھ پلانا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مرتبہ بھی اگر کم سنی میں یعنی 2.5 سال سے کم کی عمر میں 2 بچوں نے آپس میں کسی ایک عورت کا دودھ پی لیا تو یہ سارے رشتے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے. بہت باریک مسئلہ ہے، سارے رشتے حرام ہو جائیں گے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف ایک مرتبہ پی لو تب بھی حرام ہو جائے گی. امام شافعی، امام مالک اور دوسرے امام کے نزدیک کم سے کم 5 مرتبہ پینا ضروری ہے. 5 مرتبہ اگر ان بچوں نے آپس میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو تو حرام ہوگا. ان کی روایت کیا ہے؟ امام حنیفہ کی دلیل تو قرآن پاک کی آیت ہی ہیں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اس میں کوئی تفصیل ڈیٹیل نہیں ہے کہ کتنی بار دودھ پلایا، 1 بار پلایا، 2 بار پلایا. 1 بار بھی اگر دودھ پلایا تو یہ بچے آپس میں بھائی بہن ہو جائیں گے، دودھ شریک بھائی بہن ہوں گے اور رشتے ان پر حرام ہو جائیں گے. لیکن امام شافعی وغیرہ کی حضرت عائشہ کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے پہلے قرآن پاک کے اندر ایک آیت تھی جس میں 10 مرتبہ دودھ پلانے کو بیان کیا گیا. انزلت الرضاعۃ فی القرآن 10 رضاعات، اس طرح کے کچھ الفاظ ہے کہ قرآن پاک میں پہلے 10 مرتبہ دودھ پلانا بیان کیا گیا تھا کہ 2 بچوں نے آپس میں ایک عورت کا 10 بار دودھ پیا ہو تو حرام ہے. پھر حضرت عائشہ فرماتے ثم نسخ فیہ، پھر اللہ رب اس میں منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، اور اللہ نے 5 مرتبہ کو بیان کیا کہ 2 بچے 5 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیے تو ان کے اوپر وہ رشتے حرام ہو جائیں گے. لیکن اب یہ آیت بھی قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے، 10 والی بھی موجود نہیں ہے اور 5 والی بھی موجود نہیں ہے.
اور حنفیوں کے یہاں، ہمارے یہاں حکم بھی موجود نہیں. ہمارے یہاں تو ایک بار بھی پی لیا اگر، اور پینے میں بھی پھر تفصیل ہے کہ سینے سے چھاتی سے پلانا بھی ضروری نہیں ہے. بوتل سے پلایا ہو تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. ٹیپے ٹپکائے ہو تب بھی وہ رشتے اس کے اوپر ثابت ہو جائے گا. ہماری دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائے. بہرحال باقی انشاءاللہ ادھر